اسٹیج ان ٹائم سیوز نائن، تین محاورے ہیں جو آپ کو بتانے ہیں۔ ایک تو آپ کو بتا دیا، دوسرا پنجابی کا ہے، اس میں کہتے ہیں کہ ویلے دی نماز تے کوئلے دی ٹکر، اور ایک اردو کا محاورہ ہے کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے۔ اب یہ تینوں محاورے ہمارے وزیر اعظم صاحب کی نادانیوں کے اوپر بہت فٹ آتے ہیں۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ میں نے 22 سال جدوجہد کی تو پاکستان کے ایسے نادان دوست نکلے کہ انہوں نے پاکستان کی تباہی کے تمام سامان جو ہیں وہ اکٹھے کر دیے۔ ملک کے طول و عرض میں معاشیات نہ چلتی ہو، معاشرے کے اندر خرابیاں ہوں تو اس کو درست کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر آپ مس مینج کر کے ہر ایک چیز کو تہہ و بالا کر دیں تو اس کو درست کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ پاکستان کی اس وقت جو صورتحال ہے، ہر ادارہ، ہر کہہ لیں کہ جو آرگن آف اسٹیٹ ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ متصادم ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اس کی یگانگت نہیں ہے، یعنی وہ آپس میں شیر و شکر نہیں ہے، بلکہ باہمی دست و گریبان ہونے کی سی صورتحال درپیش ہے۔ پولیٹیکل ارینا میں دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے ساری پولیٹیکل ارینا، اور اگر آپ جوڈیشری میں دیکھیں تو وہاں پر بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ تو خیر ایک ضمنی بات ہے، لیکن اب عمران خان کے اوپر جو میں نے آپ سے تین محاوروں کا ذکر کیا، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ نادان دوست سے دانا دشمن بہتر ہے، تو عمران خان صاحب کے نادان دوستوں نے ان کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے موصوف وزیر جو پہلے نمبر پر آئے ان کے حق میں ایسی مہم چلائیں اور ایسی واردات کر گزریں کہ جس سے ان کی نیکنامی کی بجائے ان کے ذمے یا ان کے پلے خرابی ہی خرابی جو ہے وہ مسلسل پچھلے 1 ڈیڑھ ہفتے سے آئی چلی جا رہی ہے۔ جو بھی بات ٹیلی ویژن شو میں محسن بیگ صاحب نے کہی غریدہ فاروقی کے شو میں، وہ نہ جانے کوئی 40,000 لوگوں نے سنی ہوگی یا 50,000 لوگوں نے سنی ہوگی، پھر اس کے بعد وہ ٹویٹ ہوئی، ٹویٹ کے بعد بھی بہت کم لوگوں کی اس پر نگاہ پڑی، لیکن جب ایف آئی آر درج ہوئی اور محسن بیگ کے اوپر حملہ ہوا تو پورے پاکستان کو پتہ چل گیا۔ تو کہتے ہیں کہ ایف آئی اے کے پاس گئی تو ایک اور محاورہ یاد آ گیا کہ سنیا نائیاں سنیا پنج گرائیاں، یہ بھی پنجابی کا محاورہ ہے کہ جب آپ کسی نائی کو یا میراثی کو کوئی چیز بتا دیں تو وہ گاؤں گاؤں جاتے ہیں اپنے شادی بیاہ کے سلسلوں میں، تو وہاں جا کے وہ تمام باتیں مشہور کر دیتے ہیں۔ تو ایف آئی اے کا بھی یہی کام ہے کہ وہ غیر قانونی طریقے سے لوگوں کے اوپر عمل، یعنی ان کو گرفتار کرنے کے لیے پہنچتا ہے، جیسے کہ اس کیس میں ہوا محسن بیگ کے۔ تو اس سے ہمیں عیاں ہو گیا کہ ملک کے اندر لا قانونیت ہے، اور یہ جو ہمیں 22 سال اپنی سٹرگل کا بتاتے رہے عمران خان صاحب، تو انہوں نے حقیقت میں کوئی کام نہیں کیا۔ اگر یہ کام وقت پر کر لیتے تو ان کو یہ جو بڑے بڑے سٹیچز لگانے پڑ رہے ہیں وہ شاید نہ لگانے پڑتے، نہ ان کے پاس ٹیم ہے، نہ ان کے پاس کارکردگی ہے۔ اب رہا سوال ویلے کی نماز اور کوئلے کی ٹکر، تو انہوں نے وقت پر جو ہے وہ ریحان خان کی کتاب کے اوپر کوئی کام نہیں کیا، بلکہ ریحان صاحبہ سے اختلاف پر کسی بہتر طریقے سے علیحدگی کی جا سکتی تھی، اور ان کو اس طرح کی واہیات چیزوں کو پھیلانے سے یا اس کے اوپر اپنے کمنٹ دینے سے بھی روکا جا سکتا تھا، لیکن اخلاقیات کی حد میں اس کو روکا جا سکتا ہے۔ آپ کسی کے اوپر پریشر ڈال کے اور کسی کو جو ہے وہ اپنے زور بازو سے ان چیزوں پر کہ وہ آپ کی فیور میں رہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے۔ آپ منت سماجت سے اگر آپ سے غلطیاں ہو گئی تھیں تو آپ یہ کرتے تو وہ اس طرح کی گفتگو نہ تو محسن بیگ یعنی غریدہ فاروقی کے شو میں ہوتی، نہ ہی وہ اس پر کتاب لکھتی، لیکن آپ نے اس وقت جو ہے وہ وقت پر کام نہیں کیا، تو پھر کوئلے کی اب آپ ٹکریں مار رہے ہیں۔ اب اس سارے طوفان بدتمیزی میں کسی کا کیا گیا؟ ایک تو پاکستان کے بارے میں ہمارے جو باہر میں یعنی پاکستان سے باہر کے جو دشمن ہیں ان کو یہ موقع ہاتھ آ گیا کہ وہ ہمارے اوپر ہر طرح کا کیچڑ اچھال سکتے ہیں، پاکستانی سوسائٹی کے اوپر اچھال سکتے ہیں، اور ہمیں نہ جانے کہاں کہاں کتنی کتنی شرمندگی بین الاقوامی فورمز پر بحیثیت پاکستانی ہونے کی اٹھانی پڑے گی، اور بہت سارے لوگ ابھی تو خیر سے اٹھا بھی رہے ہوں گے، کیونکہ جو بھی نیگیٹو باتیں ان لوگوں سے منسوب ہوتی ہیں جو حکومت کے اندر ہوں یا وہ ہمارے دوسرے جو ملک کے کلیدی ادارے ہیں ان سے متعلق ہوں۔ فار ایگزامپل اگر آپ کر لیں کہ جیسے افتخار چودھری صاحب ہیں تو ان کے بارے میں جو چیزیں اس ملک میں وہ کر گئے تو اس کے لیے ہمیں کس حد تک جو ہے وہ شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ پھر جنرل مشرف جو ہیں جو اس ملک کے اوپر قابض ہو گئے،
اور 12 اکتوبر 99 میں وہ یہاں پر وارد ہوئے اور پھر وہ اگلے کئی سالوں تک دندناتے رہے. تو جو کچھ انہوں نے کیا اس کے بارے میں بھی ہمیں دنیا پوری کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے. بلکہ اگر آپ پیچھے چلے جائیں ایوب خان سے لے کر اب تک، تو لوگ تو کہتے ہیں آپ کے ملک میں تو عوام انڈیفرنٹ ہے اور یہاں کوئی نظام ہی نہیں ہے، بلکہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، یعنی آپ کی افواج جو ہیں وہ آپ کے ملک کا نظام چلاتی ہیں. آپ کون سے لوگ ہیں؟ آپ تو بیسیکلی کسی، یعنی آپ نہ 3 میں ہیں نہ 13 میں. تو یہ ان قوموں کی طرف سے آپ کے اوپر کیچڑ اچھالا جاتا ہے جن کے ہاں ایک ڈسپلن چلتا ہے. اب دور کہاں جائیں، ہم جو ہے وہ اپنے پڑوس انڈیا میں ہی دیکھتے ہیں، ان کی فوج ہماری فوج سے کتنے گنا بڑی ہے، اس کا بجٹ ہماری فوج سے کتنے گنا بڑا ہے، لیکن وہاں فوج کبھی اقتدار پر قبضہ نہیں کرتی ہے. تو ہمیں اپنے انڈین ساتھیوں کے سامنے جہاں کہیں بھی ان سے مد بھیڑ ہو جائے تو ہمارے لیے یہ ایک بات جو ہے وہ بہت ہی کہہ لیں کہ شرمندگی کی ہوتی ہے کہ وہ اس موقع کو جانے نہیں دیتے ہیں. کیونکہ فیملی میں بھی آپ دیکھیں تو لوگ ایک دوسرے کو اگر تانا دینے کی ضرورت پیش آئے تو ان کو ذاتی تانے دیتے ہیں، تو جس کی وجہ سے فیملیز کے اندر بھی لوگ بڑے رکھ رکھاؤ سے چلتے ہیں کہ یہ تانوں کی نوبت نہ ہی آئے، کیونکہ یہ بہت ہی ایک ڈفرینٹ اور غلط سینیریو بچوں کے لیے بنتا ہے. تو جو قوم کے بچے ہوتے ہیں، یعنی جو نوجوان افراد ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں ابھی، انہوں نے بھی دوسری اقوام کے سامنے سر اٹھا کے چلنا ہے. تو جب ان کو ایسی چیزیں سننے کو ملیں تو وہ کیا سوچیں گے؟ اب یہ قضیہ جو ہے وہ محسن بیگ صاحب والا، جس میں پیکا کا قانون جو ہے وہ ہمارے لتے لے رہا ہے، اور یہ پیکا کا قانون نواز شریف صاحب بنا کے گئے 2016 میں. تو اس میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو یعنی اوپر رکھا اور کہا کہ دوسروں کے بازو مروڑ کے ہم کام نکلوائیں گے. تو عمران خان نے کہا کہ چلیں جی اس کے اندر تھوڑی سی اور تبدیلیاں کرتے ہیں. حالانکہ یہ سب غیر قانونی ہتھ کنڈے ہیں لوگوں کو اور میڈیا کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ حکومت کے اوپر کسی طرح کی کوئی گفتگو نہ کریں. تو آپ لوگوں کی زبان بندی جو ہے وہ اگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جھوٹی خبریں لوگ پھیلاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں، تو جناب سیاست کا کام ہی یہ ہے کہ آپ دوسروں کے بارے میں گفتگو کریں. ہاں کسی کی غیر شائستہ، لیکن اب غیر شائستہ بھی کیا کریں کہ ہمارے وہ نیب کے چیئرمین ہیں جن کی وہ ایک پہلے ویڈیو میں آڈیو وائرل ہوئی تھی، تو پھر کئی طرح کی گفتگو ہیں. اب وہ خاتون جو ہیں وہ خود ان کے خلاف عدالت میں چلی گئی ہیں کہ انہوں نے جناب میرے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی. تو واحیات چیزیں تو جو ہے وہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ، اب ریحام خان نے بھی ہمارے وزیر اعظم پر ایسی گفتگو کی ہے. تو یہ تو چیزیں اس معاشرے کے اندر بہت زیادہ ہیں، ان کو آپ کیسے کم کر سکتے ہیں؟ وہ اپنی اخلاقیات سے ہی اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں، کم کر سکتے ہیں، اور کنارہ کش ہو کے اس طرح کی چیزوں سے آپ جو ہے وہ اپنی امیج کو، اپنے ملک کے امیج کو بہتر کر سکتے ہیں. لیکن خیر سے ہم نے اس کے اوپر کبھی نہ توجہ دی اور نہ ہی ہم توجہ دینے کے کہہ لیں کہ موڈ میں ہیں. تو حکومت اور عوام یہ سبھی اسی چکر میں ہیں کہ جناب کہیں دہاڑی لگ جائے، کوئی شکار پھنس جائے اور ہم یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ کرتے رہیں. تو اس لیے ہمیں اس معاشرے کے اوپر امید کم ہے اور مایوسی اس میں زیادہ ہے، کیونکہ اس میں ڈیولپمنٹ کا کام رک چکا ہے. تبھی تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر وقت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور بہت ہی بیہودہ طریقے سے پھر جاری رہتا ہے، اور پھر لوگ اس پر تالیاں بھی بجاتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں. میں فیل ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار. ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. تب تک کے لیے خدا حافظ.